السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: مچھروں کی 60 لاکھ فوج کا حملہ ہوا۔ سوال: جنگ صفین کتنے دن تک جاری رہی؟ جواب: جنگ صفین 13 دن تک جاری رہی۔ سوال: کیا کاغذ کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے؟ جواب: کاغذ کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت کیسی تھی؟ جواب: سرخ و سفید تھی۔ سوال: چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب: جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سوال: روح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی کل عمر کتنی ہوئی اور حکومت کتنے سال تک کی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی اور آپ نے 40 سال حکومت کی۔ سوال: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟ جواب: جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوں گے۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی۔ سوال: مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب: مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد اقصی مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ فرمان الہی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 12 نبوی میں نصیب ہوئی۔ سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر پر بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: من سلوہ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب: من سلوہ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال: انسان پر سب سے پہلے کیا فرض کیا گیا تھا؟ جواب: انسان پر سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: وہ صحابی حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دی اور تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال: رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب: رحمان عمار جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟
جواب: من و سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم 90 فٹ تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب: حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ سوال: بتائیے موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب: موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر و ترتیب ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں؟ جواب: عیسائی مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب: سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔ سوال: دنیا میں کون سا پتھر ہے جو آگ میں بھی گرم نہیں ہوتا؟ جواب: حجر اسود ہے جو آگ میں کبھی گرم نہیں ہوتا۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن یحییٰ ساباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال: شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب: شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال: کون سا نیک کام کرنے کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر کسی نے اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، استغفار کریں، نماز پڑھی تو استغفار کریں، روزہ رکھا، استغفار کریں، حتیٰ کہ ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا تو استغفار کریں۔ ہر نیکی والے کام کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے لیکن مجھے جیسے کرنا چاہیے تھا تیری مرضی کے مطابق، تیری شایان شان جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا ویسے میں نے نہیں کیا،
اے اللہ میں معافی چاہتی ہوں، یا اللہ میں نے جیسے بھی کیا ہے تو اس کو قبول فرما۔ یہاں پر بھی استغفار کی توفیق کامل جانا اللہ کی طرف سے رضا مندی کی علامت ہے۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب: شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت میں جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پھل سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: کون سی آواز نکالنے سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے؟ جواب: اذان کی آواز سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے۔ سوال: سود کس ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب: سود 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ سوال: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے کس نبی نے خرچ کیا تھا؟ جواب: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خرچ کیا تھا۔ سوال: کس وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں۔ سوال: میاں بیوی کو جدا کرنا کس کا پسندیدہ فعل ہے؟ جواب: میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا پسندیدہ فعل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔